کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا تذکرہ ہی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹے کی باتیں ہی سناتی رہتی ہے، میرے بیٹے نے یہ کیا تو میرے بیٹے نے یہ کیا. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو محبت کرتا ہے وہ اس کا اکثر تذکرہ بھی کرتا ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کو بہت یاد کرتے تھے، بہت یاد کرتے تھے. روایت میں آتا ہے صدیق اکبر عنہ جب خلیفہ بنے تو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا سمعت رسول اللہ العام الاول فبکا، میں نے پچھلے سال نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی، اتنا کہا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر آنسو پوچھے اور پھر کہا سمعت تو، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آنسو پوچھے، تیسری مرتبہ پھر رونے لگ گئے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے دل گدگدا جاتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ اپنے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پاتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کو رلا دیتی تھی. چنانچہ عبداللہ ابن ملانو کا پاؤں سو گیا، بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ پاؤں سن ہو جاتا ہے نا، تو کسی نے کہا کہ بھائی جس سے زیادہ محبت ہے اسے یاد کرو. تو کہنے لگے اذکر احب الناس الیک یذل عنک فصاح یا محمد، کہنے لگے یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لگتا ہے کہ ان کے دل نبی علیہ السلام کی محبت میں رچ بس چکے تھے، ایسی محبت ان کو ہو گئی تھی. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم جیسے ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، کوئی آتا ہے تو اس کو سویٹ ڈش کھلاؤ، آئس کریم کھلاؤ. صحابہ کے نزدیک سویٹ ڈش پتہ کیا ہوتی تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی باتیں سناتا ہوں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانا ان کے نزدیک سویٹ ڈش سے بھی زیادہ لذیذ چیز ہوا کرتی تھی. گھنٹوں بیٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتے تھے. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اس کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی بند کر دی. کہنے لگے کہ پہلے میں اذان دیتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کرتا تھا، اب میں اگر اذان دوں گا اور دیدار نہ کر سکوں گا تو یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی. چنانچہ ہجرت کر کے شام چلے گئے. بلاد شام کی طرف ہجرت کرنے کے مستقل فضائل ہیں، حدیث پاک سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی بقیہ زندگی میں صرف 2 مرتبہ اذان دی ہے. وہ کیسے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت بھی بلال لانو وہیں تھے، تو عمر لانو نے فرمایا بلال نبی علیہ السلام کے زمانے میں تم ہمیں اللہ اکبر اذان کی آواز سناتے تھے، آج اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروا دیا تو میرا جی چاہتا ہے قبلہ اول میں بھی میں تمہاری اذان سنوں. اب امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، تو بلال لانو نے اذان دی. پھر اس کے بعد دوسرا موقع حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا کہ بلال لانو رات کو سوئے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار نصیب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت کے شکوے بھی ہوتے ہیں کہ بلال کتنی سرد مہری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تم ہمارے پاس نہیں آئے. آنکھ کھل گئی. بیوی کو کہا کہ ابھی تیاری کرو، میں نے ابھی رات میں ہی سفر کرنا ہے، صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا. بیوی نے گٹھڑی باندھ دی، وہ سوار ہو کے چل پڑے، مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ پہنچ کے مسجد نبی میں حاضر ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب جو صحابہ مسجد میں موجود تھے انہوں نے بلال لانو سے ریکویسٹ کی
کہ آپ اذان دے دیجئے، ذرا ہمیں وہ وقت یاد آ جائے گا۔ فرمان لگے نہیں، میں اذان نہیں دے سکتا۔ اتنے میں دو شہزادے آگے، سیدنا حسن لانو اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی کہا کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی آواز سنا دیجئے۔ اب دو شہزادوں کی فرمائش ایسی بات تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی، تو بلال لانو نے اذان دینی شروع کر دی۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر، اور صحابہ کے کانوں میں وہ آواز پڑی جو آواز وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی یاد نے جوش مارا۔ مرد مسجد میں رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جو قریب کے گھروں میں عورتوں نے آواز سنی تو انہوں نے اپنی چادریں اپنے سروں پہ لیں، پردے کیے، اور اپنے بچوں کو لے کے وہ بھی مسجد نبی کے دروازے پہ آ گئیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اس آواز کو سن کے جو محبوب کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی ہیں۔ اذان تو ختم ہو گئی، مگر معاملہ اور زیادہ نازک اس وقت بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی امی سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے کے بعد بلال لانو تو واپس آ گئے، بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو صحابہ لانو نبی علیہ السلام کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور یہ محبت کی علامت تھی۔ 8ویں علامت کثرت شوق ہی الی لقائہ، کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس سے ملاقات کی تمنا رہتی ہے ہر وقت۔ تو آخرت میں ملاقات کی تمنا ہونا یہ ہر بندے کے، ہر مومن کے دل کی ایک تمنا ہوتی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ لانہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غلام تھے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دینا، میرے چاہنے والوں سے، میرے محبت کرنے والوں سے مجھے جلدی ملا دینا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ہم نبی علیہ السلام کے غلام بیدام ہیں، اور ہم تو ہر وقت حاضر باش ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے میرے احبہ سے جلدی ملا دینا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا سے فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہیں، آپ کن کے لیے دعا مانگ رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان تم میرے صحابی ہو، تم نے قرآن مجید کو اترتے دیکھا، تم نے میرا دیدار کیا، تم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، اللہ کی مدد کے مناظر کو دیکھا، تمہارا ایمان بڑا قیمتی ہے۔ مگر ثوبان، میں یہ دعا ان لوگوں کے لیے مانگ رہا تھا، قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور وہ اس وقت آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، اور ان کو علماء سے میرے تذکرے سننے کا موقع ملے گا، اور صرف میری باتیں سن سن کے ان کو مجھ سے اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کو اختیار دیا جاتا کہ اپنی اولادوں کو بیچ کے میرا دیدار کریں، ثوبان وہ اولادوں کو بیچ دیتے، میرا دیدار کا سودا کر لیتے۔ میں ان احبا کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے ان سے جلدی ملا دے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں من اشد امتی لی حب الناس، کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں، یکونون بعدی، جو میرے بعد ہوں گے،
یود احدہم، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا، لو رآنی بأہلہ ومالہ، اگر سب اہل خانہ کو اور مال کو قربان کر کے بھی محبوب کا دیدار کر سکتے تو وہ کر گزرتے، ایسی محبت ہوگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کی تمنا کا ہونا، شوق کا ہونا، یہ مومن کی ایک پہچان ہے، محبت کی دلیل ہے۔ عبدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد خالد بن میدان رات کو جب بستر پر لیٹتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو یاد کر کے کہتے، ہم اصلی و فصلی وَإِلَيْهِمْ يَحْنُ قَلْبِي طَالَ شَوْقِي إِلَيْهِمْ فَعَجِّلْ رَبِّ قَبْضِي إِلَيْكَ، وہ میرے اصل ہیں اور میرے فصل ہیں، ان کی ملاقات کے لیے میرا دل تڑپتا ہے، اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے، مجھے جلدی ان کے ساتھ ملا دیجئے۔ صحابہ رضوان کو نبی علیہ السلام سے کیسی محبت تھی اور ملاقات کا شوق کتنا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا وقت ہے، زمانہ خلافت ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں کہ دیکھوں میں کون کس حال میں ہے۔ ایک مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو کچھ آواز آئی، سننے لگے کیا معاملہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت شعر پڑھ رہی تھی جو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکھے تھے، علی محمد صلاۃ الابرار صلی علیہ الطیبون الاخیار، یا لیت شعری والمنایا اتوار، هل تجمعنی وحبیب الدار۔ اب اس نے جب شعر پڑھا، عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے اندر سے پوچھا، من انتا، کون ہے؟ رات ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، میرا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جواب میں کہا کہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا، اہلا وسہلا، امیر المومنین اندر تشریف لائیے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اندر قدم رکھا، زمین پر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین چارپائی پر بیٹھیے۔ تو فرمانے لگے، میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک تم میری ایک تمنا کو پورا نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی، امیر المومنین میں بوڑھی عورت کیا تمنا آپ کی پوری کر سکتی ہوں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی آپ نے جو نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھے ہوئے اپنے اشعار پڑھے ہیں نا، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اکٹھا کر دینا۔ تم اپنے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر کے عمر کا نام بھی اس میں شامل کر لو کہ ترجمہ یہ بن جائے، اللہ مجھے اور عمر ابن الخطاب کو جنت میں اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو محبت کی یہ علامت کہ انسان پھر ان کے ساتھ ان کا دیدار کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جو امت کا غم تھا، اس غم کو بانٹنا، اس غم کو اپنانا، اس کو کہتے ہیں الشفقۃ علی امتہ والسعی فی مصالحہم کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اوپر رؤوف الرحیم تھے تو بندے کو بھی امت کا غم ہو۔ حدیث پاک میں ہے، جس کے دل میں امت کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا غم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا سن لیجئے، کیا عجیب بات فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے۔ انس ابن مالک الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث انس لانو نے بیان کی ہے، روایت کی ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم ان اقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء، کہ میں تمہیں کچھ لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، نہ وہ انبیاء ہوں گے
نہ وہ شہداء ہوں گے یغبط یوم القیامت الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ عز وجل، قیامت کے دن جو اللہ ان کو مقام دیں گے اس مقام پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن قیامت کے دن انبیاء ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ علی منابر من نور یکونون علیہا، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ قالوا ومن ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین یحببون عباد اللہ الی اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، وَيُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں۔ وَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ نُصَحًّا، اور وہ زمین کے اندر نصیحت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے بن کر چلتے ہیں۔ قالوا قلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ایک اور کاؤنٹر کوسچن پوچھا، یحببون اللہ الی عباد اللہ، اللہ کو بندوں کا محبوب بنانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، فکیف یحببون عباد اللہ الی اللہ، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم یعنی اما کرہ اللہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے روکتے ہیں۔ فَإِذَا أَطَاعُوهُمْ، جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں، أَحَبَّهُمُ اللَّهُ، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اس میں خوشخبری ہے علماء کے لیے، خطباء کے لیے، اور دین کا کام کرنے والے سب لوگوں کے لیے، کہ جو لوگوں کو غفلت سے نکال کے اللہ کی طرف لاتے ہیں، وہ اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی رحمت، نعمتیں بیان کر کر کے بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب بندوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتے ہیں تو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس اطاعت کی وجہ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث پاک ان کے لیے ہے جو اللہ کو بندوں کا محبوب بنائیں اور بندوں کو اللہ کا محبوب بنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اصل کام جس کو زندگی میں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو دین کے کام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ دنیا میں ہر محبت کے پیچھے غرض ہوتی ہے، تو سوچ میں لگ گیا، سوچا ماں باپ کی محبت، دل نے کہا غرض ہوتی ہے، کہ ماں باپ سوچتے ہیں یہ اچھا بنے گا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس لیے شفقت کرتے ہیں بچوں پہ، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو سیٹ ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے۔ اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس کے پیچھے بھی غرض کیا، کہ ہمیں ماں باپ پیسہ خرچ کریں گے، تعلیم دلوائیں گے، تربیت کریں گے، اور ہم دنیا میں سائے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ میاں بیوی کی محبت، دل نے کہا اس میں بھی غرض ہوتی ہے، خاوند کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کو خاوند کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس محبت کے پیچھے بھی غرض ہے۔ دل نے کہا کہ بھائی دنیا کی محبتیں تو چلو غرض کی ہوئی، دین کی بھی تو محبتیں ہوتی ہیں، تو چلو پیر اور مرید کی محبت، استاد اور شاگرد کی محبت، تو دل نے کہا کہ اس میں بھی غرض ہوتی ہے۔ بھئی اس میں کیا غرض ہوتی ہے؟ بھئی مرید کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ میری تربیت ہو جائے، میں سیکھ لوں ان سے کچھ اچھی باتیں، اور پیر کے دل میں غرض ہوتی ہے کہ اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو غرض تو ہے نا ہر ایک کے دل میں۔ تو جتنی محبتوں کو دیکھو گے
ہر محبت کے پیچھے آپ کو غرض نظر آئے گی. تو دل نے کہا کہ دنیا مطلب دی او یار، کہ دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے پیچھے محبت کی غرض ہوتی ہے، غرض کے بغیر محبت نہیں ہوتی. کافی دیر سوچتے رہے، اچانک ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی محبت تو غرض کے بغیر ہوگی. تو جب یہ خیال آیا تو دل کہنے لگا کہ ہاں، ایک محبت ایسی بھی ہے جو غرض کے بغیر. پوچھا کون سی؟ اس نے کہا کہ اس محبت کو سمجھنے کے لیے تمہیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا. رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، تنہائی ہے، ایک ہستی سجدے میں ہے. اتنا لمبا سجدہ، امتی رب امتی رب امتی، اتنا لمبا سجدہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے خیال آنے لگا کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. میں نے انگوٹھے کو ہلایا کہ زندگی کے آثار تو نظر آتے ہیں نا. اتنا لمبا سجدہ کیا. تو دل نے کہا کہ یہ جو سجدہ کرنے والی ہستی اللہ کے سامنے اتنا لمبا رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، ان کو تو امت سے کوئی غرض نہیں. کیوں کہ ان کو قرآن میں اللہ نے خوشخبریاں دو دے دی تھیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. اور دوسری خوشخبری دی تھی، فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تجھے اتنا نوازے گا کہ تو بس بس کرے گا. جب اللہ نے اپنی رضا کی خوشخبری دے دی تو اب انہیں امت سے کوئی غرض تو نہیں ہے نا کہ ان کی وجہ سے اللہ راضی ہوں گے. اللہ نے تو راضی ہونے کی خوشخبری دے دی، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ تو دل نے کہا کہ امت کے اوپر شفقت کی وجہ سے رو رہے ہیں. جو محبت تھی دل میں، جو کڑھن تھی دل میں، اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سالوں نہیں روتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 23 سال روتے رہے، 23 سال روتے رہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت لینے کے لیے آئے تو آ کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت ذرا پوچھ کے یہ مجھے بتاؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، ہے میرے محبوب، ہم تمہارے بعد تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت میں اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں. تو جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے، پھر اس کے دل میں امت کے اوپر شفقت ہوتی ہے، اس کو امت کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، ہدایت کی محنت میں بندہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، وہ سارا دن اس کام میں گزارتا ہے. اور ایسے لوگوں کی راتیں بھی ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی ہے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، وہ اس کا مصداق بن کے زندگی گزارتے ہیں. پھر ایک آخری علامت کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہو، کثرت الصلاۃ علیہ السلام، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. چنانچہ درود شریف کے بارے میں ذرا کچھ بات کی تفصیل ہو جائے تو اچھا ہے کہ رب کریم نے تو حکم فرما دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود شریف پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اس کے فضائل کتنے ہیں. سید القراء ابن ابی کعب نانو کہتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے، کم اجعل لک من صلاتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھا کروں. قال ما شئت، فرمایا جتنا تو چاہے. اس نے کہا میں چوتھا حصہ درود شریف پڑھوں گا. فرمایا اگر زیادہ پڑھے گا تو تجھے زیادہ فائدہ. اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرا حصہ آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا.
فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. اس نے کہا آدھا وقت میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں گا. فرمایا زیادہ پڑھے گا تو زیادہ فائدہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 حصے وقت آپ پہ درود شریف پڑھوں گا. آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور پڑھے گا تو تجھے اور زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے کہا اجعل لک دعائی کلہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھنے میں ہی گزار دوں گا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن یغفر ذنبک، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وتکفی ہمک، اور تیرے غموں کو اللہ ہٹا دیں گے. اگر تو ہر سارا وقت ہی مجھ پر درود شریف پڑھتا رہے گا تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تجھ سے تیرے غم ہٹا دیے جائیں گے. عمر بن خطاب عنہ فرماتے ہیں الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض، دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. فلا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اوپر نہیں جاتی جب تک نبی علیہ السلام پر درود شریف نہ پڑھا جائے. اس لیے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا يرد، جس دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے بعد میں پڑھا جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات انسان پڑھنے کی بجائے لکھ رہا ہوتا ہے، تو جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا لکھنا چاہیے. کیوں؟ حدیث پاک سن لیجئے، من صلی علیہ فی کتاب، نبی صاحب فرماتے ہیں جس نے کتاب میں میرے نام کے ساتھ درود شریف لکھا، یعنی کتاب میں مجھ پر درود شریف پڑھا، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب تک اس کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. یہ کتنا نفع کا سودا ہے، سبحان اللہ. ابن مسعود عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود شریف پڑھا ہوگا. ابو بکر عنہ فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی سے بجھا دیتا ہے، درود شریف انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی مٹا دیتا ہے. ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صاحب نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، اوپر کیوں نہیں رکھتے آپ تماشا ہے، من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا. علی عنہ فرماتے ہیں واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، کہ اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، اس کی اگر فضیلت نہ بتائی ہوتی لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنا پورا وقت، پورے جو سانس ہیں ان میں نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھتا رہتا. تو درود شریف کی اتنی فضیلت ہے. چنانچہ قیامت کے دن جو بندہ درود شریف پڑھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ کس کس جگہ پر درود شریف پڑھنا چاہیے. المواضع التي يصلى ويسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فرماتے ہیں دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے،
درود شریف پڑھے اور نکلتے ہوئے پڑھے، والتشہد التحیات میں پڑھے، ورؤیت المساجد مسجد پہ نظر پڑے تو درود شریف پڑھے، دخول الاسواق بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، دخول البیت والخروج منہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، گھر سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھے، نسیان الحاجہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، وقت الفقر تنگی کا وقت ہو تو نبی علیہ السلام پہ درود شریف پڑھے، فی بدایت العلم اور اگر علم کی مجلس ہو تو اس کے شروع میں درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب خطبے کے شروع میں درود شریف پڑھے، والانتہاء فی مجالس العلم مجلس علم کے اختتام پہ درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھیں، فی موادعاتہم و مفارقتہم ملتے ہوئے جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے، مدارسۃ حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے درود شریف پڑھے، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ آئے اس وقت بھی درود شریف پڑھیں، عند ذکر شیء من معاصرہ نبی علیہ السلام کے معاصر میں ان کی بچی ہوئی چیزیں جو تھیں جیسے منہ مبارک تھے، آپ کا جبہ مبارک تھا، آپ کا عصا مبارک تھا، کوئی چیزیں اگر آپ دیکھیں میوزیم میں یا کسی جگہ تو ان کو دیکھ کے بھی درود شریف پڑھیں، عند دخول المدینہ مدینہ داخل ہوں تو درود شریف پڑھے، عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضری ہو تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں۔ اب درود شریف کے کیا فوائد ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ کہ اس درود شریف کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کو اس بندے سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ کہ اس قیامت کے دن اس بندے کو اپنے رب کا قرب ملے گا جو زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا، انہا سبب قرب العبد من رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا آخرت میں، انہا اداء لشیء من حقہ نبی علیہ السلام کے حقوق ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان درود شریف پڑھے گویا یہ حق ادا کرنے والا شمار ہوگا، انہا سبب مغفرت الذنوب یہ درود شریف مغفرت ذنوب کا ذریعہ بنتا ہے، انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو ہٹا دیتا ہے، اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، انہا سبب اجابت الدعاء اس سے انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، انہا سبب نیل شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، انہا سبب زکوٰۃ و طہارۃ للمصلی درود شریف پڑھنے والے کا دل ستھرا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، درود شریف کے پڑھنے سے صاف ہو جاتا ہے، انہا تطیب للمجالس یہ مجالس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے جن میں درود شریف پڑھا جائے، انہا تنفی عند العبد صفت البخل نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درود شریف پڑھنے والا ہو وہ کنجوس نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، انہا سبب فی اللہ تکون المجالس حسرتا و ندامتا علی اصحابہا یوم القیامہ تو درود شریف کا کثرت سے پڑھنا تو یہ مجلس والوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث نہیں بنے گی، انہا سبب لرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علی من یصلی و یسلم علیہ جو نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے اس بندے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تو اس نے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا اور اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحمتیں فرمائیں، انہا سبب لنشر الثناء الحسن عن العبد فی الملأ الاعلی
تو پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں اس بندے کی تعریف فرماتے ہیں. انہا سبب للبرکت فی ذات المصلی و عملہ و عمرہ و مصالحہ، کہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے مصالح اور کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. پھر انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط والزواج علیہ، درود شریف کا کثرت سے پڑھنا پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر ایک آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انہا سبب لثقل کفۃ المیزان، کہ درود شریف قیامت کے دن میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے تاکہ بعض کو ہم مکمل کر دیں. سبحان اللہ. اس حدیث مبارکہ کو ابن ابی دنیا نے اور نمیری نے فی کتاب الاعلام اس میں نقل فرمایا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. حدیث بہت توجہ سے سننے والی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فسح من العرش علیہ ثوبان اخضران، کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک جگہ عطا فرمائیں گے. علیہ ثوبان اخضران، ان کے اوپر 2 سبز کپڑے ہوں گے، یعنی جیسے نیلے کپڑے کی یونیفارم ہوتی ہے تو اس دن آدم علیہ السلام نے 2 سبز کپڑے اوڑے ہوئے ہوں گے. کأنہ نخلۃ صحوق، لمبا قد ہوگا آدم علیہ السلام کا جیسے کھجور کا درخت اونچا ہوتا ہے. اتنا لمبا قد کیوں ہوگا؟ ینظر الی من ینطلق بہ من والدہ الی الجنہ، کہ جب مجمع زیادہ ہو نا تو اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اونچا قد دے دیں گے. وہ قیامت کے دن سارے انسانوں کے اعمال کیسے تل رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں گے، اور پھر جس کو جنت لے جائیں گے یا جس کو جہنم لے جائیں گے اس کو بھی وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. فبینما آدم علی ذالک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے. اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے کو دیکھیں گے. ینطلق بہ الی النار، کہ اس کو آگ کی طرف فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. فینادی آدم علیہ السلام یا احمد یا احمد، آدم علیہ السلام پکاریں گے اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد. تو احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، جب نبی علیہ السلام اپنا نام سنیں گے تو فوراً کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے باپ، لبیک میں حاضر ہوں. فیقول، آدم علیہ السلام کہیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے. ینطلق بہ الی النار، جس کو فرشتے کھینچ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاشد المئزرہ، میں اپنی تہبند کو کس کے باندھ لوں گا. عربوں میں یہ ایک مقولہ تھا کہ جب کسی بڑے اہم کام کے لیے قدم اٹھانا ہوتا تھا نا، کہتے تھے میاں تہبند کس کے باندھ لو. مقصد یہ تھا کہ ہمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قدم اٹھاؤ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا. وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں ملائکہ کے پیچھے ذرا تیزی سے چلوں گا. فَأَقُولُ، اور میں کہوں گا یا رسول ربی قفوا، اے میرے رب کے نمائندو رک جاؤ. فیقولون، وہ فرشتے آگے سے کہیں گے نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا ونفعل ما نؤمر، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کا ہمیں حکم ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور وہ فرشتے چلتے رہیں گے.
فَإِذَا آئِسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ السلام دیکھیں گے کہ یہ تو رک نہیں رہے، دل ٹوٹے گا، مایوسی ہوگی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قابض علی لحیتہ بیدہ الیسریٰ، پھر میں اپنی داڑھی کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا۔ یعنی عربوں میں یہ ایک دستور تھا کہ جب کسی کے سامنے عاجزی کرنی ہوتی تھی نا، منانا ہوتا تھا، فریاد کرنی ہوتی تھی، لجاجت کرنی ہوتی تھی، تو وہ اس کے سامنے اپنی داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا اس کی طرف ایسے بڑی رحم والی نظروں سے دیکھتے تھے کہ پلیز آپ ہمارے اوپر ترس کھا لیجئے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فرشتے میری بات پہ نہیں رکیں گے تو میں اپنے بائیں ہاتھ کو اپنی داڑھی پہ رکھوں گا، واستقبل العرش بوجہہ، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک چہرے سے عرش کی طرف دیکھیں گے، فیقول، اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اللہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ امت کے معاملے میں میری رسوا نہیں فرمائیں گے؟ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی، اطیعوا محمدا، او فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو دوبارہ میزان کے پاس واپس لے جاؤ جہاں سے کھینچ کے لائے ہو۔ چنانچہ اس بندے کو کھینچ کے واپس لائے گئے، اور اب اس کا دوبارہ پھر نام اعمال، اس کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں گی اور اس کے گناہوں کو دوسری طرف رکھی جائیں گی، پھر اس کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم، اب گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم بطاقۃ بیضاء کالانملۃ، یہ انگلی کا جو پورا ہوتا ہے نا، اس کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نبی علیہ السلام اپنے پاس سے نکالیں گے، فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اور نبی علیہ السلام اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہو یقول، اور ڈالتے ہوئے نبی علیہ السلام پڑھیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، فترجح الحسنات السیئات، وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ جیسے ہی جھک جائے گا تو اس وقت فیناد المنادی، فرشتہ اعلان کرے گا، صعد وصعد جدہ، یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے جد بھی کامیاب ہو گئے، تو پاس ہو گیا، تو جنت میں جائے گا۔ جب اس کے پاس ہونے کا اور سعید ہو جانے کا اعلان ہوگا اور کہا جائے گا انطلقوا بہ الی الجنہ، کہ اس بندے کو فرشتوں جنت کی طرف لے جاؤ، فیقول، اس وقت وہ بندہ حیران ہوگا اور وہ فرشتوں سے کہے گا، اب یہ بندہ فرشتوں سے بات کر رہا ہے، یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، تھوڑی دیر تو رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم شخصیت سے یہ پوچھ تو لوں کہ یہ کون ہے۔ وہ فرشتوں سے یہ کہے گا کہ تم مجھے جنت لے جا رہے ہو، تھوڑی دیر رکو، مجھے پوچھنے تو دو نا کہ یہ کون ہے کہ جنہوں نے جہنم سے راستہ میرا بدلوا کر جنت کا راستہ بنوا دیا۔ چنانچہ وہ فرشتے تھوڑی دیر رکیں گے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے گا، یا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بندہ کہے گا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، وَأَحْسَنَ خَلْقُكَ مَنْ أَنْتَ، اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، آپ کون ہیں؟ اس وقت فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میری لغزشوں کو کم کروا دیا، ورحمت عبرتی، اور میرے غموں کو مٹا دیا۔ فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے، انا نبیک محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نبی ہوں،
وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّي عَلَيَّ، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو دنیا میں میرے اوپر پڑھا کرتا تھا. وَفَيْتُكَهَا أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهَا، اس درود کا بدلہ تجھے اس وقت ملا جب تجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، اور اللہ نے اس کی برکت سے تجھے جنت عطا فرما دی. آج ہم اپنے آسانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھتے رہیں. کتنے لوگ ڈرائیونگ کر کے جاتے ہیں آتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس دوران گھنٹوں پڑھ سکتے ہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے. اللہ تعالی ہماری اس غفلت کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے. اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. امام صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سارے دوست یا بہت ساری مستورات بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئینہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. خواتین تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجئے جو کرنے میں بہت آسان ہیں مگر اثرات کے اعتبار سے بہت ایفیکٹو ہیں. پہلا تو یہ کہ 100 مرتبہ صبح و شام استغفار